بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ سو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ کہ جب ہم نے لیا تم سے قرار اور ہم نے جو کوہ طور ہے اس کو تمہارے اوپر اٹھا لیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ کہ پکڑو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے زور سے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اس کوہ طور کو اوپر اٹھا لیا۔ ٹھیک ہے، یا پھر وہ ان کے اوپر آ کے گرنے ہی والی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایسا نہیں تھا کہ جبری طور پر ان کو کہنا تھا کہ تم اس کو قبول کرو، وہ پہلے ہی مان چکے تھے اس بات کو۔ ہم نے تم سے میثاق لیا اور پھر ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا اور ہم نے تم کو یہ کہا کہ اس کو ذرا سیریسلی لو۔ یہ پہلے سے ہی پروف تھا کہ ان لوگوں نے نبی کو تو مان لیا تھا لیکن وہ ان کو سیریسلی نہیں لے رہے تھے۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عظیم رحمت سے، سبحان اللہ، آج کے دور میں اس کو کہتے ہیں کہ اسکیئرڈ اسٹریٹ پروگرام، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذرا ڈرایا، ان کو خوف دلایا تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں، تاکہ وہ سیدھے ہو جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ان کے رویوں میں تبدیلی نہیں لا رہی تھی۔ سو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور چیز مسئلہ حل نہیں کر رہی، تو جو یہ چیز ہے نا، اس سے مسئلہ حل ہو جائے۔ سو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو پکڑو قوت کے ساتھ۔ اور دوسری چیز جو کافی دلچسپ ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ جب دنیا میں زلزلہ آتا ہے یا کوئی بھی چیز جب زمین ہل جاتی ہے یا اس طرح کا کچھ بھی معاملہ ہو، سو جو لوگ ہیں نا وہ فطرتاً چیزوں کو پکڑتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کسی چیز کو پکڑو تو پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے، اس کتاب کو پکڑو جو تمہیں بچائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اللہ تعالیٰ ان کو فارمولہ بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح تم لوگ اس کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑو گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو اس کے اندر ہے اس کا ذکر کرو۔ سو جو ذکر ہے نا عربی میں کسی چیز کو یاد کرنا اور کسی چیز کا ذکر کرنا، مینشن کرنا، اور یہ دونوں چیزیں نا یہاں پہ اپلائی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کے حوالے سے جو ان کو دی تھی تورات، کہ اس کے اندر جو ہے اس کو یاد کرو اور اس کے اندر جو ہے اس کو مینشن کرو، اس کا ذکر کرو۔ دوسرے لفظوں میں صرف یہ جاننا کہ اس کے اندر کیا ہے کافی نہیں ہے، آپ کو ریمائنڈ کروانا پڑے گا بار بار خود کو، اور آپ کو اس کو بار بار مینشن کرنا پڑے گا دوسروں کے ساتھ، تاکہ وہ خود بھی سمجھیں اور دوسرے بھی سمجھیں۔ اور اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہی چیز قرآن مجید میں ہمیں بھی دی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم جو ہے وہ پورا کر رہے ہوتے ہیں وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ کو، ہم ریمائنڈ کروا رہے ہوتے ہیں خود کو، اور اس کو ہم مینشن بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے آخر میں کیا ہوگا، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم ساروں کے ساروں میں تقوی آ جائے۔ اب یہ جو تقوی ہے نا، یہ بھی دو معنوں میں سمجھا گیا ہے۔ پہلا، تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود کو بچانا، آپ نے خود کو مسئلوں میں ڈالا ہوا ہے، اگر آپ کتاب کو قوت سے پکڑ لو تو یہ کتاب تمہیں میرے غضب سے بچا دے گی۔ اور دوسرے لفظ میں تقوی کا جو ہے اجتماعی معنی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ متقین لوگوں میں سے بنو تو اس کتاب کو پکڑے رکھیں اور اس کے اندر جو احکام ہیں ان کو یاد رکھیں اور بار بار اس کا ذکر کریں جو اس کے اندر ہے، اور اس کے بدلے میں کیا ملے گا، لعلکم تتقون۔